اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ زمر کی آیا حمیدہ تلاوت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات جی لگا کے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ ہی اہل عقل ہیں۔ بزرگان محترم، یہ دیکھیں، حدیثیں پڑھنا ثواب ہے اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو مانی جاتی ہے، پھر اس کی حدیث، پھر اس کے راوی سبحان اللہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوں، پھر ان کے بھانجے عروہ ہوں رضی اللہ عنہ ہوں، پھر ان کی حدیثیں پڑھنا کیا عبادت نہیں ہے؟ کیا عوام تک پہنچانا کفر ہے؟ کیا عوام تک پہنچانا ظلم ہے؟ کیا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں، ان سے عقیدت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کے فرمان و قول عوام تک پہنچائے جائیں؟ تو میرے بھائیوں دیکھیں، آئیے، بات ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ تمام علماء امت متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے سیدہ فاطمہ الزہرا صرف رسول کی واحد وارثہ ہیں، ملکۃ العرب شہزادی کی بیٹی ہیں، اور جو قضیہ فدق ہے، نہ مناظروں کی ضرورت ہے، نہ کسی کو سچ اور جھوٹے کہنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آئیے، قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے خدا جانے کتنے سفر کیے ہیں، تو اس میں 5 حدیثیں جو وہ ہیں وہ فدق کے متعلق ہیں۔ 5 حدیثیں، یہ جلد نمبر 2 ہے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ دیکھ لیجیے، اس کا ٹائٹل بھی دیکھ لیجیے گا، مکتبہ رحمانیہ کی ہے، نیو ایڈیشنز ہے اور ریسنٹلی بازار میں اویلیبل ہے، اردو میں ہے۔ یہ صحیح بخاری، یہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیجیے گا، یہ صحیح بخاری اور یہ مکتبہ رحمانیہ کی ہے، اور اس میں 2 حدیثیں پہلے میں کتاب الفرائض سے پڑھتا ہوں۔ کتاب الفرائض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا عبداللہ ابن محمد، حدثنا عبداللہ ابن محمد، حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد۔ حدثنا حشام اخبرنا معمر، ہمیں بات کی ہے حشام نے، انہیں خبر دی ہے معمر نے، ان الزہری ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں ہیں۔ اور دیکھیں ہماری ماں کتنی سچی ہیں، کتنی اولاد تک باتیں پہنچا رہی ہیں، کتنی حدیث کی، یعنی دین کا جو تعلق ہے، ہم نے عائشہ سے کتنا دین لیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ ان فاطمہ و عباس علیہم السلام آتیہ، یعنی اماں نے بھی بی بی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا ہے اور عباس کے ساتھ بھی علیہ السلام کہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارے کیس سے کوئی کنٹروورشل جملہ نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے تو کہنے دو، لیکن اماں کا عقیدہ یہ ہے، اگر ہم اپنی والدہ کے عقیدے پہ جائیں، ہماری محترمہ ماں کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے زہرا کے ساتھ علیہ السلام ہونا چاہیے۔ آتیہ ابا بکر رضی اللہ عنہ یلتمسان میراثہما من رسول اللہ وہما حینئذ یطلبان ارضہما من فدق بینہما من خیبر، فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد من هذا المال، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ واللہ
ला औदाउ अमरन राइतु रसूलुल्लाह यसनअहु फीहि इल्ला सनातुहु काला फहजरतहु फातिमतु लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत। अब इसका तर्जमा मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ वही करूँगा ताकि मुझे सवाब मिले और मेरी कौम तक पहुँच जाए, ताकि जो भी इस हदीस को सुनेगा उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि अम्मा का पाक बयान है। तो हम अपनी वालदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहे हैं कि हज़रत आयशा से रिवायत है, हज़रत फ़ातिमा और अब्बास, अब तर्जमे में रज़ियल्लाहु अन्हुमा लिख दिया, अन्हा, दोनों हज़रत के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल से अपनी मिरास मांगने आए। वो फदक की ज़मीन और खैबर से अपना हिस्सा लेना चाहते थे। तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जवाब दिया, मैंने हज़रत से सुना है हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो माल छोड़ जाएं वो सदका होता है। अलबत्ता ये है कि हज़रत मोहम्मद की आल इस माल में से खाते पीते रहेंगे, हज़रत मोहम्मद की आल इस माल से खाते पीते रहेंगे, हम जो माल छोड़ जाएं वो सदका होता है। अलबत्ता ये है कि हज़रत मोहम्मद की आल इस माल से खाते पीते रहेंगे। हज़रत अबू बकर ने यह भी फरमाया कि मुझे खुदा की कसम, मैं तो खुदा की कसम जो काम हजूर किया करते थे वैसा ही करूँगा और आपका कोई काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर ऐसा न कि मैं गुमराह हो जाऊँ, ये सुनकर हज़रत फातिमा ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलना छोड़ दिया और विसाल तक उनसे बात न की। अब ये दूसरी हदीस भी बाबुल फ़राइज़ है, पारा नंबर 27 है और हदीस नंबर है 1638, और जो पहली हदीस पढ़ी गई उस हदीस का निशान है 1634, सफ़ा नंबर है 663 और सफ़ा नंबर है 665। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम अन मालिक अन इब्न शहाब अन उर्वत अन आयशा अन्ना अज़वाजन नबी हीना तुवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह अरदना अन जब असना उस्मान इला अबी बकर यसअलहु मिरासहुन्ना फ़क़ालत आयशा अलैसा का रसूलुल्लाह ला नुरिसु मा तरकनाहु सदका। अब हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के बाद आपके अज़वाज मुताहर ने इरादा किया कि अगर उस्मान को अपनी तरफ से सदीक़ कब्र के पास भेजें तो अपने तरके के हिस्से का मुतालबा करें। तो तब मैंने कहा तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हज़रत का इरशाद है हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। अब ये बात मैंने पहुंचा दी। आगे फिर चलते हैं बुखारी शरीफ की जो दूसरी जल्द की हदीसें, 2 हदीसें मैंने आप खिदमत में पेश की हैं। ये भी सही बुखारी है, तस्लील अल बुखारी है और ये इसकी जो हदीस मुबारक हैं इस पे हम आते हैं ताकि एक हदीस पढ़कर हमें सवाब भी मिले और ताकि जो तशनगी है इल्म की वो ख़त्म हो जाए। अब ये सफ़ा नंबर है किताब अल मगाज़ी, पारा नंबर 16, तस्लील अल बुखारी जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 582 और टाइटल मैंने आपको दिखा दिया। हद्दसना इब्राहीम बिन मूसा अखबरना मुअम्मर अन ज़ुहरी अन उर्वता अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम वल अब्बास आतिया अबा बकरन यल्तमिसान मीरासहुमा अर्ज़हु मिन फदकिन व सामहु खैबरा फ़क़ाल अबू बकर समेतु नबी यक़ूलु ला नुरसु मा तरकना सदका इन्नमा याकुलु आल मुहम्मद फी हाज़ल माल वल्लाहि लक़राबतु रसूलुल्लाह अहब्बु इलैया अन असिल्ला मिन क़राबती। इब्राहीम बिन मूसा अज हशाम अज मुअम्मर अज ज़ुहरी अज उर्वा, हज़रत उर्वा जो हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा के भांजे हैं और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि फातिमा और अब्बास दोनों हज़रत अबू बकर सदीक़ के पास आकर अपना तरका मांगने के लिए कहने लगे। तो जो आपकी ज़मीन फदक है
آپ کا 5واں حصہ جو خیبر کی آمدنی میں وہ ہمیں دیجیے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا میں نے تو حضور سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد کی آل اسی مال سے جیسے کھانے کے مطابق لے لے گی، اور البتہ بطور سلوک کے مربت ابوبکر نے کہا خدا کی قسم حضرت کے رشتہ داروں میں سے سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب یعنی حضرت ابوبکر نے خبر فائد بتائی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آگے پھر یہ بخاری شریف ہے، کتاب المغازی ہے، بخاری شریف کتاب المغازی، اس میں جو احادیث ہے وہ ذرا حدیث پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ حدثنا صفحہ نمبر نوٹ کر لیجیے گا 669 ہے، پارہ نمبر 17 ہے، کتاب المغازی ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ صحیح البخاری ہے، یہ اس کا ٹائٹلز ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو جدید آیا ہے، ابھی آیا ہوا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ صفحہ نمبر پارہ نمبر 17 ہے، کتاب المغازی ہے، اور جلد نمبر 2 میں حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی ارسلت الى ابی بکر فسألہ میراثها من رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما بقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ ان حالها التي كانت عليها عهد رسول الله عهد رسول الله لا أعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تکلمہ حتی توفیت وعاشت بعد النبی 6 اشہر فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یوذن بها ابا بکر صلی علیها وکان لعلی بن ابی طالب من الناس وجہن حیات فاطمة فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته لم یکن یبایع تلک الاشہر فارسل الى ابی بکر ان آتنا ولا یاتنا احد معک کراہیت لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال ابو بکر ما عصيتم ان يفعلوا بي والله لأتينهم فدخل عليهم ابو بکر فتشهد علي فقال انا قد عرفنا فضلك وما آتاك الله ولم ننفث عليه خيرا ساقط الله إليك ولكنك استبدت عليها بالأمر وكنا نري لقرابتنا من رسول الله نصيبا حتى فازت علينا عينا حتى أفاضت عين أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده ولا قرابة رسول الله احب الی ان اصل من قرابتی واما الذی شجر بینی وبینکم ومن هذه الاموال فلم آل فیها عن الخیر ولم اترک امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع
فیہا الا صنعتہ فقال علی لأبی بکر موعدک العشیۃ للبیعۃ فلما صلی ابو بکر ظہرا رقیا علی المنبر فتشہد واذکر الشان علیہ وتخلفہ عن البیعۃ او عذرا بالذی اعتذر الیہ ثم استغفر وتشہد علی فعظم حق ابی بکر فوحدت انه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على ابي بکر ولا انکارا للذی فضله الله به ولكن كنا ترى لنا في هذا الامر نصيبنا فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فنسر بذلك المسلمون وقالوا السبت وكان المسلمون الى علی قریبا حين رجع الامر بالمعروف. اب اس کا ترجمہ ہے، ذرا بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ ترجمہ میں نے پورا دینا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ یحییٰ بن بکیر از لیث بن عقیل از شہاب از عروہ حضرت عائشہ سے مروی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب جبکہ ادھر علیہ السلام لکھا ہوا اور ترجمے میں رضی اللہ عنہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کسی کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا. حضرت کے ان کا مالوں میں سے جو ترکہ تھا مانگتی تھیں تو آپ نے مدینہ اور فدق میں عطا فرمائے تھے، جو اللہ نے آپ کو مدینہ اور فدق میں عطا فرمائے تھے. خیبر کے خمس 5ویں حصے میں جو باقی ماندہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضرت نے یوں فرمایا ہے، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال سامان چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے، بے شک آل محمد اسی مال میں سے کھائیں گے، میں حضرت کی خیرات اسی حال پر رکھوں گا جیسے حضرت نے زندگی میں تھی اور جیسا کہ حضرت کیا کرتے تھے. یعنی جیسے حضرت کیا کرتے تھے وہ مال زندگی میں کس کے پاس تھا، حضرت نے کس کو دیا ہوا تھا، وہ مال کس کو دیا ہوا تھا، وہ کیا تھا. اب یہ ساری ڈیٹیل آپ نے خود ڈھونڈنی ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کو دیا تھا اور کس کے پاس تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو اس طرح سے کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. حضرت فاطمہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا، انہوں نے ان سے ملاقات ترک کر دی اور وصال تک ان سے کلام نہ کیا، اور وہ حضرت کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں. ان کا وصال ہوا تو ان کے خامند حضرت علی نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کی خبر نہ دی گئی. اب یہ دیکھیے گا کہ بتانے والی ہماری پاک اماں ہیں اور بتانے والے حضرت عروہ ہیں. اب حضرت اماں کی صداقت پہ تو شک کرنے والا لانتی ہے، اب جو حضرت اماں کی بیان پہ شک کرے وہ لانتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو وفات کی خبر نہ دی، حضرت علی نے خود ہی ان پر نماز جنازہ پڑھ لی. جب حضرت فاطمہ زندہ تھیں تو لوگ حضرت علی پر بہت توجہ اور التفات رکھتے تھے حضرت فاطمہ کے خیال سے. جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی نے محسوس کیا کہ لوگ ان سے منحرف ہو گئے ہیں اور لہذا انہوں نے حضرت ابو بکر سے مصالحت اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش کی. قبل ازیں 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں اور اماں ہماری محترمہ ہماری ماں روایت فرما رہی ہیں. اور انہوں نے کہا ابو بکر کو بلوا بھیجا، آپ تنہا میرے پاس آئیے، کوئی اور ساتھ نہ آئے. انہیں یہ منظور نہ تھا حضرت عمر ان کے ساتھ آئیں، یعنی انہیں یہ منظور نہ تھا کہ حضرت عمر ان کے ساتھ آئیں. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ خدا کی قسم تم اکیلے ان کے پاس نہ جانا. حضرت ابو بکر نے کہا کیوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں خدا کی قسم
ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ برکیف حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے، حضرت علی نے خدا کو گواہ کیا اور کہنے لگا ابو بکر ہمیں تمہاری فضیلت اور بزرگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے معلوم ہے، جو تمہیں اللہ نے بزرگی دی ہے ہمیں معلوم ہے، جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہم پھر اس کو حسد نہیں کرتے، مگر ہمیں یہ برا معلوم ہوا کہ آپ نے اکیلے خلافت حاصل کر لی، یعنی ہم سے مشورہ نہ کیا۔ ہم خیال کرتے رہے کہ اس مشورہ میں ہم ضرور شریک کیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی آن حضرت سے رشتہ داری اور قرابت تھی۔ حضرت علی برابر ایسی باتیں کرتے رہے، حضرت علی برابر ہی ایسی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی ان کی آنکھوں سے پانی آ گیا، رونے لگ گئے، افادت ان کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ پھر ابو بکر نے گفتگو شروع کی، انہوں نے کہا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت کی قرابت اور خیال تو مجھے اپنی قرابت سے زیادہ ہے، میں ان چند معلوم فدق بنی نذیر خیبر کی وجہ سے مجھ میں اور تم لوگوں میں جو جھگڑا ہوا، میں اس مقدمے میں وہی کیا جو بہتر تھا، میں نے معمول نہ چھوڑا، جو حضرت کا کہا تھا میں کسی کام میں فرق نہ کیا۔ اس وقت حضرت علی نے کہا اچھا آج دوپہر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ حضرت بعد دوپہر وعدہ کر، حضرت ابوبکر نے نماز ظہر پڑھی، ادھر لفظ عشاء نماز ظہر پڑھی اور ممبر پر چڑھے، تشہد پڑھا، حضرت علی کا حال بیان کیا اور اب تک بیعت نہ کرنے کا یہ عذر پیش آیا تو ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے دعا بخشش کی، اور حضرت علی نے تشہد پڑھا۔ حضرت علی نے ابوبکر کے فضائل اور حقوق بیان کیے، کہنے لگے میں نے جواب جو اب تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ مجھے ابو بکر کی خلافت پر کوئی حسد یا فضیلت یا ان کی بزرگوں سے کچھ انکار تھا، صرف بات یہ تھی کہ ہم لوگوں کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے مقدمے میں ان کے لیے رائے ہمارے لینا ضروری تھا، انہوں نے نہ لی، ہم اس مقدمے کو طے کر لیا، ہمیں اس کا رنج ہوا۔ مسلمانوں نے جب علی کی گفتگو سنی تو حضرت علی سے مزید محبت کرنے لگے اور یہ دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ یعنی حضرت علی نے بھی فضائل پڑھے حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن یہاں اس کے بعد لوگ خوش ہو گئے، لیکن آگے بیعت کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ ہے بخاری شریف کی جو 5 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ فدق کے متعلق تھیں، پورا واقعہ ہمارا کوئی اس پہ تبصرہ نہیں ہے، یہ آپ خود دیکھیں، نیٹ پہ دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں، اس کو پوائنٹ نکالیں، جو استخراج کرنا ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ہمارا کام تھا اللہ کو جان دینی ہے، حاضر ناظر سمجھ کر بخاری شریف کی 5 حدیثیں منو ان پڑھی ہیں، اس میں نہ ترجمے میں کوئی خیانت کی ہے نہ کچھ کیا ہے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت کی توفیق دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔